محترم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ایک خاص عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کا بہت ہی طاقتور اور مجرب عمل ہے جو کہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے۔ تو جو لوگ پریشان ہیں، جن کے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے، کمزور ہیں، فقیر ہیں، وہ یہ عمل ضرور کریں۔ آپ کے اوپر قرض ہے، لاکھوں کا قرض ہے یا کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ میرا رب اتنا رزق دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ کیسا اللہ نے آپ کے اوپر کرم کر دیا ہے۔ اس بات کو آپ معمولی مت سمجھنا، جمعہ والا دن آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں۔ ناظرین، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کی کوشش کریں، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر پہلے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار آمین کہا۔ تو اس وقت صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آپ نے دوبارہ فرمایا آمین، اسی طرح جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی دعا مانگ رہا تھا اور جس کی دعا کے جواب میں آپ نے آمین کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ممبر کے نزدیک پہنچا تو جبرائیل امین آئے تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے 3 بد دعائیں دی ہیں، میں نے ان کے اوپر آمین کہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ 3 بد دعائیں کون سی ہیں جس پہ آپ نے آمین کہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ جس کی زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آئے اور وہ اللہ کی عبادت کر کے، استغفار کر کے اور اللہ کے سامنے جھک کر اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، وہ انسان ہلاک ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ اللہ کا پیغام دیا تو اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسرا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا وہ یہ تھا کہ جب کسی انسان کے سامنے میرے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور سننے والا اس پہ درود نہ پڑے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے، تو اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو تیسرا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس انسان کی زندگی میں اس کے برے والدین آئیں، یعنی وہ اس حالت میں ہوں کہ وہ بڑھاپے میں ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے اور جنت میں نہ جا سکے، تو وہ انسان بھی ہلاک ہو جائے، تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ ناظرین، اتنی بڑی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کے بھیجنا اپنے سب سے مقرب فرشتے کے ہاتھوں، جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں، اور اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، یعنی کہ جو شخص ربیع الاول کے مہینے میں بھی اپنے گناہ نہ بخشوا سکے اور اپنے لیے رحمت نہ طلب کر سکے، تو وہ انسان جو ہے چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاک ہو جائے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چاہے اس کو کوئی عذاب ہو جائے، تو اس پہ انہوں نے یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے بیزاری ظاہر کی ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم مسلمان اس موقع سے فائدہ اٹھا کر، یعنی ربیع الاول کے مہینے سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروا لیں تاکہ اللہ کا عذاب جو ہے ہمارے اوپر نازل نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں۔ تو ناظرین، ہم وقت کیوں ضائع کریں، کیوں ہم اس چیز کا انتظار کریں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی، تبھی ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں گے۔ بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ آپ سارے اپنے گناہ بخشوا لیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور جمعے کا مبارک دن ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں اور اپنے گناہ بخشوائیں، تو اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اور جمعے کا دن تو ویسے ہی بڑا خاص دن ہوتا ہے، مہینے میں مہر لگ چکی ہے کہ اس مہینے کو پا کر، یعنی اپنی زندگی میں جو انسان اس مہینے کو پاتا ہے اور اس کے باوجود اپنے گناہ نہیں بخشواتا اور اپنے لیے رحمت نہیں مانگتا، تو اس پہ مہر ہے کہ وہ چاہے ہلاک ہو جائے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں، اور جمعے کا دن تو خاص افضل دن ہے۔
اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت ور جوش میں ہوتی ہے. اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. جس بندے کی زندگی میں رزق کی تنگی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے رزق مانگے, اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. اگر وہ ذلت میں ہے یعنی رسوائی کا سامنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عزت مانگے. بچے نافرمان ہیں تو بچوں کی فرما برداری کے لیے دعا مانگے. میرے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ جو انسان کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا, یا تو شرماتا ہے یا پھر وہ مانگنے میں سستی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ جو ہے اس سے مانگے. وہ ذات تو ہر وقت بندوں کو دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے. یہ ہم لوگ ہیں جو سستی اور کوتاہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ جمعے کے دن ربیع الاول کا جمعہ ہے, بہت افضل دن ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگیں. اس نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کر لیا, اس انسان سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا. اور جو اس مہینے میں بھی اپنے رب کو راضی نہ کر سکا تو وہ بندہ بہت ہی بد نصیب ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا. یونس علیہ السلام ایک عرصہ تک ان کو تبلیغ کرتے رہے اور توحید کی دعوت دیتے رہے, مگر انہوں نے اعلان حق پر کان نہ دھرا اور گزشتہ نافرمان قوموں کی طرح خدا کے سچے پیغمبر کی دعوت کا مذاق اڑاتے رہے. حضرت یونس علیہ السلام اس قوم سے مایوس ہو کر, ان سے ناراض ہو کر, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ان کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے روانہ ہو گئے. جب وہ فرات کے کنارے پر پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے بھرا ہوا دیکھا تو حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی روانہ ہوئی تو راستے میں طوفانوں نے کشتی کو آ گھیرا. تو اس پر کشتی والوں نے اپنے عقیدہ کے مطابق یہ کہا کہ لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کر آ گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ کشتی مشکل کا شکار ہو گئی ہے. جب تک اس غلام کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے تو نجات مشکل نظر آ رہی ہے. تو اس پہ حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا. اس طرح نینوا سے نکل آئے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. تو ان کو محسوس ہو گیا کہ یہ ان کی آزمائش ہے. یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ وہ غلام میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے, مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو. مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کی جائے گی. اہل کشتی نے مجبور ہو کر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا. اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا. مچھلی کو حکم تھا کہ صرف نگلنے کی اجازت ہے, یونس تیری وضع نہیں ہے, اس لیے ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے. جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو ان کو ندامت کا احساس ہوا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور اپنے لیے بخشش طلب کی اور اس چیز پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ انہوں نے وحی کا انتظار نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نینوا سے نکل آئے. اس ٹائم حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے یہ دعا فرمائی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے, الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو ہی یکتا ہے, میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں, میں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی, جو یونس تیرے پاس ہماری امانت ہے تو اس کو اگل دے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مصیبت سے نجات دلائی. وہ دعا آپ بھی آج کے دن کثرت سے کریں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عصر کی نماز کے بعد آپ اس کو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں اور اپنے لیے رزق مانگیں, دولت مانگیں, صحت و تندرستی مانگیں. جو بھی آپ کی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ کو بیان کریں. بہت برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ بخشش بھی عطا کرتے ہیں اور بہت ساری رحمتیں بھی نازل کرتے ہیں. عصر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو 313 دفعہ پڑھنا ہے. اس کو 313 دفعہ پڑھنے کے بعد رزق کے لیے یا رزاقو 101 دفعہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما اور ہماری جائز خواہشات کو پورا کر دے اور ہماری ضروریات کو تو ہی پورا کرنے والا ہے. بے شک تیرے سوا کوئی بھی نہیں اور تیرے در پہ ہی ہم آئے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بے شک تیری ذات کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں اور ہمارا تجھ پہ ہی بھروسہ, تجھ پہ ہی یقین ہے. تو ہی ہمارا رازق ہے اور تو ہی ہمیں رزق دینے والا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سنیں گے اور ہمارے دلوں کی مرادوں کو ضرور پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے گا.